گرے ہو گیا آج آ رہی ہے نا. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کی ایک خوبصورت صبح کے ساتھ میں ہوں روشن ضمیر اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حافظ نجم الثاقب. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے. اللہ آپ سبھی کو محفوظ رکھے. آج ہفتے کا دوسرا روز یعنی کہ منگل ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ انرجی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیں. اور ہمارا ویک اس طریقے سے چلتا رہتا ہے کہ بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں, اور ہر کسی کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی زندگی کی طرف جب آپ توجہ ڈالتے ہیں تو اپنے دکھ اپنے غم بھول جاتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی مشکلات درپیش ہیں تو آپ اپنے ساتھ والے سے پوچھیں, اس کو آپ سے زیادہ مشکلات درپیش اس ہوں پہ گی. حضرت علی کا کال بھی ہے کہ اگر آپ دکھ میں ہیں تو آپ کسی اور کا دکھ سنیں تو آپ کو اپنے دکھ کم لگنا شروع ہو جائیں گے. بے شک, ڈیفینیٹلی. سو سب سے پہلے ذکر کریں گے پروگرام کی ہائی لائٹس کا, اور نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ پہنچ چکے ہیں اپنے 5 روزہ امریکہ کے دورے کے لیے. اور UNGA 78 سیشن ہو رہا ہے, اور 78 سیشن کا مطلب یہ ہے کہ UN کا ہر سیشن ایک نئے پریزیڈنٹ سلیکشن کے لیے ہوتا ہے, اور بہت سارے اور ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان وہاں پر موجود ہیں. وزیر اعظم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے. اس کے علاوہ UNGA کے جو اسپیشل سیشن ہے وہاں سے خطاب بھی کریں گے, اور تمام تر ممالک کے افراد وہاں پر موجود ہیں جو بھی UN کے ساتھ ہیں. اور اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک خصوصی پیکج ہے کہ وزیر اعظم کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں گی, اور اس کے اوپر ہم لوگ آئیں گے. اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, جن سے ہم لوگ ڈسکشن کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وزیر اعظم پاکستان کی انٹرنیشنلی ریپرزنٹیشن کرے تو ہمارے بہت سارے کھلاڑی بھی ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی انٹرنیشنلی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, اور وہ بھی میں کہوں گی کہ پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں جو کہ کسی بھی کونے میں رہ کے دنیا کے پاکستان کا سب ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں. اسی حوالے سے آج ہمارے پاس ایک اور خصوصی شخصیت موجود ہوں گی, اور میں بولوں گی کہ پاکستان کے سٹار ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. محمد عاصم, اور انہوں نے ورلڈ میچ ریسلنگ چیمپئن شپ میں سلور میڈل جو ہے وہ جیتا ہے, اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی جرنی کیسی تھی اور یہ جو سارا سفر تھا کس طریقے سے, اور یہ چیمپئن شپ جو تھی ان کو کس طرح سے جیتا. اور نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی موسمیاتی تبدیلی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے, اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کون سی خطرناک بیماریاں ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہیں, اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد ابرار شنواری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہ ہمارا آج کا ہیلتھ کا سیگمنٹ ہوگا. بالکل, اور ایک نیا سیگمنٹ جس کا کل سے ہم نے آغاز کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ کیلی گرافی جو ہے وہ ہم کس طریقے سے سیکھیں گے, اور اسپیشلی اسماء الحسنہ کی کیلی گرافی سیکھنے کے لیے ہمیں کون سی ٹپس ملیں گی, کس طریقے سے یہ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ہمارے ساتھ کیلی گرافی کرنے کے لیے موجود ہوں گی کیلی گرافر واسر شاہ. اور آخر میں بہترین نمونہ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت النبی میں, اور خاص طور پر مکہ مکرمہ کا جو اس وقت کا سلسلہ تھا, جو دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبل از نبوت, اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں, بہت کچھ ہے. اور سب سے پہلے جس حوالے سے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے UNGA 78 سیشن, وزیر اعظم پاکستان اس وقت موجود ہیں نیو یارک میں. 5 روزہ ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, اور 5 روزہ دورے کے لیے وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں. اسی پر ہمارے پاس ڈیٹیل پیکج ہے اسدیار خان. متحدہ کی جنرل اسمبلی عالمی رہنماؤں کو اپنی ترجیحات اور خیالات سے دنیا کو آگاہی کا موقع فراہم کرتی ہے. 193 رکن ملکوں پر مشتمل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عام بحث کا آغاز سیکرٹری جنرل کے خطاب سے ہوگا. جنرل اسمبلی کے صدر ڈینس فرانسس 26 ستمبر تک جاری رہنے والی عام بحث کی صدارت کریں گے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. اپنے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان کے موقف اور ترجیحات کو اجاگر کریں گے. وزیر اعظم مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کریں گے. وہ ملکی معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے حکومتی ترجیحات سے اقوام عالم کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم علاقائی صورتحال بالخصوص افغانستان کے تناظر میں پاکستان کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھیں گے. نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بلائی گئی کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ میں شرکت کریں گے. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے. موسمیاتی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وقت کا تقاضا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں صحت، تعلیم، صنفی مساوات، ماحولیات اور غربت کے خاتمے سمیت پائیدار ترقیاتی اہداف کے 17 نکات کے حصول پر خصوصی توجہ مرکوز ہے. اس حوالے سے ہونے والا اعلیٰ سطح اجلاس عالمی رہنماؤں کو 2030 کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کا موقع فراہم کرے گا.
वबाई अमराज से बचाव, टीबी की कंट्रोल और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से मुतालिक आला सतह मुबाहिसे भी जनरल असम्बली इजलास के मौके पर शेड्यूल है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें तय है। वो आलमी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स का दौरा वज़ीर आज़म के शेड्यूल में शामिल है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बहुत खूब, उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अच्छा रहेगा और तमाम तर ममालिक के जो आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हैं वो भी बड़ी मस्बत साबित होंगी पाकिस्तान के लिए। इसके ऊपर हम अपडेट देते रहेंगे। स्पेशल हमारे पास जो है आज एक सेगमेंट होगा जिसके ऊपर हम पूरी डिटेल्स जो है वो शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होंगी और क्या क्या जो इनके दौरे में तमाम चीज़ें जो है वो उस हवाले से हम आपको साथ साथ अपडेट भी करते रहेंगे। और ये 5 दिन मेरे ख्याल से ये सिलसिला जारी रहेगा और वज़ीर आज़म का जो दौरा है उस हवाले से पूरी डिटेल्स आपके साथ शरीक करते रहेंगे डेफिनेटली। और फिर इसके साथ साथ हम लोग जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से वहाँ पर शिरकत करनी है, आलमी रहनुमा मज़ीद भी वहाँ पर शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो वहाँ पर मौजूद होंगे, क्लाइमेट चेंज के हवाले से वज़ीर आज़म उसमें भी शिरकत करेंगे। लेकिन ये तमाम सूरत हाल जिस तरीके से रुशना बता रही थी, हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जनाब डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, सबसे पहले तो ये जिक्र कीजिएगा, हम लोग यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि यूएन के ये 78 सेशन है, तो यूएन की ज़रा नज़रसानी फरमा दीजिए कुछ अचीवमेंट्स पे और कुछ लैकनेस रही है उस हवाले से। जी हाँ, यूएन की अचीवमेंट तो ये है कि 193 ममालिक को यकजा करके उन्होंने रखा हुआ है। और यूएन के बारे में थोड़ी सी जो अगर 1-2 मिनट की वजाहत कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, खासतौर पे जनरल असेंबली 1945 में ये चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के तहत 193 ममालिक जो है ये कारगर है जनरल असेंबली उसके तहत। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी न्यू मेंबर्स को अगर कोई अप्लाई करता है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने के लिए तो उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करती है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा का बजट और मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं, जब वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करती है तो उसके बारे में भी बजट। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये पॉलिसी मेकिंग फोरम है और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत होता है। चैप्टर 4 में इसका जिक्र है और इस लिहाज से इसकी पूरी कारकर्दगी आगे चलती है। अब रहा सवाल कि इसकी अचीवमेंट, यूनाइटेड नेशंस की अचीवमेंट ज़्यादातर देखी जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के अदसे से। और सिक्योरिटी काउंसिल एक पॉलिटिकल फोरम है पूरा, उस सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर्स हैं 5, जिसकी वजह से लोगों को एक आम आबादी की दुनिया की जो है और पाकिस्तान के उनको ये तासुर मिलता है कि अक़वाम मुत्तहिदा गैर कारगर हो गई है, यानी कि गैर फाल हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़े ममालिक हैं जो कि वीटो कर देते हैं दुनिया के चंद मामलात को। जैसे कि कश्मीर की आप मिसाल ले लें कि रेजोल्यूशन पास है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चैप्टर 6 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और चैप्टर 7 के तहत नहीं कराई गई अब तक। तो इसी तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन टूल है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, न कि जनरल असेंबली के पास। जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास कर देती है, लेकिन जनरल असेंबली के पास वो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करा सके, जिसकी वजह से ये गैर तासुर मिलता है। तो अगर चंद जुमलों में या 2 जुमलों में बयान किया जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा एज अ होल उसके 2 कंपोनेंट है, एक सेक्रेटेरिएट है, दूसरा उसकी जनरल असेंबली, तीसरी सिक्योरिटी काउंसिल और चौथा उसका कंपोनेंट है उसका अपना सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट को अगर अलग कर दिया जाए, बिल्कुल वो गैर सियासी है। अक़वाम मुत्तहिदा का जिसमें तकरीबन 60,000 अफराद काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ये उसका एक ग्लोबल परव्यू है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से ही अब तक दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम नहीं छिड़ी, इस तमाम चीज़ों और कमजोरियों के बावजूद। जी सर, ये भी बताइएगा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का 78वां इजलास है, इसमें क्या क्या मौज़ूआत डिस्कस होंगे और मेन एजेंडा इसका क्या है? जी, मेन एजेंडा सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इसमें थीम क्या है। हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली का एक थीम होता है। इस दफ़ा इसका थीम है रिस्टोरिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडरिटी। अब देखें, ये एक विजन होता है, ये एक थीम होती है, उस पर फिर बहस मुबाहिसे होते हैं, उस पर रिपोर्टें तश्कील दी जाती हैं, उसमें दुनिया की
آگاہی کو بڑھایا جاتا ہے، دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹس کو اس میں لوپ میں لیا جاتا ہے اور اس میں ایک رائے ہموار کی جاتی ہے۔ لیکن اب رہا سوال کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ریسٹورنگ ٹرسٹ اور ری اگنائٹنگ گلوبل سولیڈریٹی، تو اس میں تو بہت سارے کانفلکٹ زون ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل کی امپلیمنٹیشن جہاں کے بڑے ممالک کی سیاسی اور بڑے ممالک کی گلوبل جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، جو ویٹو پاور ہے، جس کی وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تھیم اب کیا ہے؟ تھیم یہ ہے اس کا، اور باقی کیا کچھ ہم کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، یہ زیادہ امپورٹنٹ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھی اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر گئے ہیں، کیونکہ کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا چند نقطہ چینیوں کو کہ وہ پرائم منسٹر وہاں چلے گئے، لیکن پرائم منسٹر کا جانا وہاں بڑا ضروری تھا۔ وہاں ہوگا کیا کہ پرائم منسٹر جب بات کریں گے تو ہمارے ملک میں جو معاملات ہیں، ہماری جیو پولیٹیکل، ہماری پولیٹیکل، ہماری جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے حوالے سے، ان تمام معاملات پر وہ اس پہ ہائی لائٹ کریں گے، اور خاص طور پر جو پاکستان کا موقف رہا ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، پاکستان کا جو موقف رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کا جو موقف رہا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جب 22 کو وہ اسپیچ کریں گے اس میں ایس ڈی جی کا بھی ذکر آئے گا، یعنی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا، اور اس میں موبلائزیشن، اسی حوالے سے موبلائزیشن آف فائنانسز فار دی ایس ڈی جی، جو کہ ورلڈ نے وعدہ کیا ہوا تھا انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کا، اس کے بارے میں، اور کلائمیٹ چینج کے بارے میں جو $100 بلین کی موبلائزیشن کرنی تھی ڈیولپڈ کنٹری نے، وہ نہیں کی ہے۔ تو جب وہ کانفرنس ابھی چل رہی ہے، جب آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، تو اس وقت تقریباً وہ کانفرنس ابھی یا اختتام کو پہنچی ہوگی، جس میں کہ پرائم منسٹر ایس ڈی جی کی جو ایک سیپریٹ کانفرنس ہے اس میں بھی کریں گے، اور جو اندازہ ہو رہا ہے کہ اپنی جنرل اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے جنرل جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں عالمی رہنماؤں سے جو ملاقاتیں ہیں، وہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کن رہنماؤں سے ملاقاتیں، اور اس میں کن ایجنڈاز کو ہائی لائٹ کرنے کی وزیر اعظم کوشش کریں گے؟ جی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کے درمیان پہلے تو بات یہ ہے کہ جب یہ سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ دے بریک دی آئیز فار دی بائی لیٹرل ریلیشن ان پرٹیکولر، اور ملٹی لیٹرل پرابلمس پہ کوئی ہائی لائٹ کر دی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر بائی لیٹرل معاملات پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ہمارے معاملات ہیں اس میں پرائم منسٹر کا میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ اس بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں کہ اس کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایک انویسٹمنٹ کی فضا قائم کی جائے، جو کہ پاکستان میں کوشش کی گئی ہے، خاص طور پر جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے حوالے سے۔ تو وہ ایک تو انویسٹمنٹ کی فضا کے لیے ایک ذکر، دوسرا یقیناً وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک ملٹی لیٹرل پوائنٹ کو بھی اٹھا سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ان ممالک کے درمیان گڈ ول کا ایک کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اس میں۔ اور بائی لیٹرل اس میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو کچھ بدگمانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں اس کو بھی اپنے الفاظ میں، ڈپلومیٹک الفاظ میں کلیئر کیا جاتا ہے، کیونکہ جنرل اسمبلی کے جو پرنسپل ہے کوآپریشن کے، وہ انٹرنیشنل پیس ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے کشمیر کا ذکر اور آرٹیکل 11 کے مطابق جنرل اسمبلی یونائٹڈ نیشن چارٹر کے، اس کے حوالے سے بھی یقیناً ذکر آئے گا، اور وہ اسی ایبٹ میں آئے گا۔ اس سے ہٹ کر پرائم منسٹر بہت ساری کانفرنسز جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے ارینج کیا ہوا ہے، جس کا الٹیمیٹلی جنرل اسمبلی سے رپورٹ کو جڑ جاتی ہے اور اس کی رپورٹ میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اس سیشن میں وہاں ریزولوشنز پیش کیے جائیں گے، جس میں کشمیر کے حوالے سے بھی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی، اور چند ریزولوشنز اس میں جو پیش کیے جائیں گے وہ ہے۔ لیکن محور اس دفعہ یہی رہے گا جو نظر آتا ہے وہ پرائم منسٹر کی اسپیچ میں، وہی کشمیر، اسلاموفوبیا، اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج، ایس ڈی جی، یہ محور نظر آتا ہے۔ لیکن رہا سوال کہ پرائم منسٹر کی سائیڈ لائن پہ میٹنگ کا، جو کہ ٹرکی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ طے پا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ طے پا گیا ہے، باقی ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو وہاں سفیر ہیں، ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ اپنے ٹیم کے ساتھ لاسٹ منٹ پر بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے، حالانکہ پہلے سے کوشش کی جاتی ہے، پہلے سے چند میٹنگز ہو گئی ہیں، لیکن وہاں
کیونکہ ایک دنیا کے 145 ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہے ہیں اور تقریباً درجن بھر کوئی ڈپٹی ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہے ہیں، تو وہاں ایک کافی بہت بڑا ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، جس میں ہمارے سفیر اور دوسرے ممالک کے سفیر ایک دوسرے سے مل کے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس 3 منٹ ہے تو ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ سے مل لیں، تو آل آف اے سڈن بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑے ممالک کے ساتھ پہلے سے طے کیا جاتا ہے۔ اور جو آج یو ایس کے صدر جب وہ شائعہ دیں گے تو اس میں بھی ایک شیک ہینڈ کے حوالے سے چند جملات اور چند جملوں کے تبادلہ ہوا کرتا ہے، اس میں کبھی کبھی ایک آدھ منٹ بھی لگ جاتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان ایک ہمارا اس پہ آ جائے گا ریڈار پر دوبارہ امریکہ کے صدر کے حوالے سے، کیونکہ ویسے بھی ہماری بائی لیٹرل میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے چند ہفتوں سے، پچھلے چند ماہ سے ہمارے بیلنسنگ آف ریلیشن ود یو ایس اس میں بھی ایک تقویت مل رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک پرائم منسٹر کی ایک بڑی اہم اسپیچ ہوگی اور اس اسپیچ میں ان تمام چیزوں کا احاطہ نظر آتا ہے کہ کیا جائے گا۔ بالکل سر، اگر دیکھا جائے تو یہ کافی اہم دورہ ہے، اس وقت پاکستان کو بھی کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ دورہ کتنا معاون ثابت ہوگا ان تمام چیلنجز کو کور کرنے میں؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جو محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکٹ کریں گے، جب وہاں کے کچھ بڑے ٹائکون سے جو کہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے، بزنس مین، انویسٹرز، ان سے جب بات ہوگی تو ایک ڈپلومیٹک فضا، جس طرح کہ میں ذکر کر رہا تھا چند لمحے پہلے، ایک ڈپلومیٹک فضا جو امریکہ کے ساتھ کریٹ کی گئی ہے پچھلے چند ماہ میں، یعنی کہ ان کے بائی لیٹرل ریلیشن کو تھوڑی سی اور تقویت پہنچائی گئی ہے، تو اس کو جب پرائم منسٹر ان انویسٹر سے ملیں گے تو انہیں اس چیز کا احتمال ہوتا ہے، اور انہیں ویسے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جن ممالک سے ان کے تعلقات استوار ہو جائے تو یونائٹڈ نیشنز کی ٹریجری ڈپارٹمنٹ ایک گرین سگنل اور ایک اشارہ دے دیتی ہے وال اسٹریٹ کے بڑے بڑے جو وہاں کے انویسٹرز ہیں کہ آپ اس ملک میں کریں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے جیو پولیٹیکلی اور فائنینشلی، تو ان کو وہاں سے فائنینشلی بھی یو ایس کی طرف سے قرضے وغیرہ مل جاتے ہیں، جس سے انویسٹمنٹ کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تو پرائم منسٹر جب ملیں گے وہاں، ایک تو انٹرنیشنل میڈیا سے، دوسرے جو وہاں کے بڑے انویسٹرز اور وہاں کی بڑے جو کمپنیز اور بڑے فرمز ان سے ملیں گے، اور ان سے ملاقات پہلے بھی جو پرائم منسٹر گئے ہیں ان سے ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آئس یعنی ایک فضا برقرار ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر یہ بتانے میں یقیناً بتا سکیں گے کہ ہم نے یعنی کہ اب پاکستان میں وہ جو سب سے زیادہ رونا ہوتا تھا گلف کنٹریز کا بھی اور باقی ممالک کا، چائنا کا، کہ آپ کے آتے ہیں تو 24 ڈپارٹمنٹ چیل کی طرح جپٹ پڑتے ہیں اور وہ ہم واپس جانا پڑتا ہے۔ مجھ سے خود ذکر کرتے تھے گلف کنٹریز کے جو حکمران ہیں، تو وہ اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو ابھی انہوں نے انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائی ہے، فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اس کی وجہ سے وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا پرائم منسٹر کو اس میں بھی سہولت ہوگی، اور انرجی کے لحاظ سے باقی بہت سارے جو پاکستان کو اس وقت مشکلات درپیش ہے اس سے بات ہوگی۔ بالکل۔ اچھا سر، 2 سوال ہیں میرے، ایک تو آپ نے گلف سٹیٹس کا ذکر کیا، تو ڈیفینیٹلی ایم بی ایس سے بھی ملاقات ایک ہو سکتی ہے، کیونکہ عالمی رہنماؤں سے جہاں پر ملاقاتیں، اور ایم بی ایس جب خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ گلف سٹیٹ جو ہیں وہ جب تک میں زندہ ہوں، ایٹ لیسٹ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گلف سٹیٹ جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کریں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی ایک بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے تمام ہی گلف سٹیٹس کے ساتھ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسری چیز، ہر کسی کو یہ بھی جاننے کا خیال ہوتا ہے کیونکہ یو این ایک ایسا موقع ہے جہاں پر پاکستان انڈیا آمنے سامنے آ جاتا ہے، وہاں پر وزرائے اعظم بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو کیا وہ ملاقات آپ کے سورسز کے مطابق ہو سکتی ہے، اور اگر ہوئی تو ان ملاقات میں کن چیزوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے؟ نہیں، انڈیا سے تو ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی، لیکن بہرحال جو گفتگو شنید ہوتی ہے وہاں، خاص طور پر جنرل اسمبلی میں یہ تقریر ہوگی، اس کے بعد جو رائٹ آف رسپانس کا ہوتا ہے سلسلہ، اس میں وہی باتیں ہوں گی کہ ہم کشمیر کی باتیں کریں گے، وہ اس کو رائٹ آف رسپانس میں اس کی نفی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم پر جو اکثر الزامات عائد کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں
کوئی تذکرہ شاید مودی کر دے، اس لیے بھی کرے، بلکہ زیادہ چانسز ہیں اس لیے بھی کرے کہ اس کے یہ الیکشن کا کمپین شروع ہو گئی ہے، اور الیکشن کے سلسلے میں چاہے وہ بابری مسجد پر مندر بنا کے اس کی جو نقاب کشائی کر رہے ہیں جنوری کو، یا اسی طریقے سے مائنورٹی پہ ظلم و ستم جو ڈھایا جا رہا ہے، یہ تمام کے تمام ان کے الیکشن کمپین کا حصہ ہے۔ لہذا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں بھی وہ پوسچرنگ یہی ہوگی، اس میں کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ انڈیا ایم بی ایس کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں چانسز ہو سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ لائن پر چھوٹی سی میٹنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں گلف کنٹری سے اور سعودی عربیہ سے، چاہے ان کی کتنی بھی پینگیں بڑھتی رہے انڈیا سے یا G20 سے، لیکن پاکستان کا ایک علیحدہ مقام ہے، اس مقام کو مینٹین رکھنا چاہیے، اور ہم نے مینٹین رکھا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ ان کے دل میں پاکستان کی قدر و منزلت ہے، اس لیے اگر حکمران وہاں کے تھوڑا بہت تذبذب میں بھی آئیں تو وہاں کے لوگوں کا پریشر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان سے راہ و رسم کو برقرار رکھنے کے حوالے سے ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پاکستان ضرورت بھی ہے گلف کنٹریز کی۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ایگریکلچر میں جو ہم نے انہیں بنجر زمینیں دی ہیں، اس کی آبادی کے لیے جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے، بلکہ آنے والے ہیں، جس میں کہ یقیناً پاک فوج بڑی زیادہ معاونت کاری کر رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی، اس میٹنگ میں جو سائیڈ لائن پر ہونے کے امکانات ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں بھی ایک تقویت پہنچے گی۔ اور ایسے معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے سے معاملات اور پہلے سے جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں یا پہلے سے جو کانسیپٹ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو ان ملاقات سے ایک اچھی سمبولک اسٹرینتھ مل جاتی ہے، جس پہ پھر ڈپلومیٹس مزید کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ان دو سوالوں کے جواب میں اس کی اہمیت جو دونوں میں نے بیان کی ہے وہ یہ۔ آل رائٹ۔ اچھا سر، اسی حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر میں چاہوں گا اس پہ آپ اپنے ریمارکس دیں یونائٹڈ نیشن سے متعلق۔ یونائٹڈ نیشن جہاں پر یہ جنرل اسمبلی کا اجلاس کرواتا ہے، وہیں پر بہت ساری، کیونکہ ایک نئے پریزیڈنٹ کی بھی سلیکشن ہوتی ہے، بہت ساری سوسائٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی وہاں پر مدعو کیا جاتا ہے، اور مختلف موضوعات پر سائیڈ لائن پر گفتگو ہوتی ہے، سیشنز ہوتے ہیں، آپ نے خود اس حوالے سے ذکر کیا۔ میں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن آج کل اس پالیسی کے اوپر کام کر رہا ہے کہ ہماری جو سافٹ امیج کسی بھی تھرو میڈیا ہم اجاگر کرتی ہیں، سو انکلوڈنگ امریکہ اینڈ لنڈن، وہاں پہ جو ایکٹرز ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے، اور ایکٹ فار سوسائٹی کے نام سے ایک کمپین پراپرلی چلائی جا رہی ہے، اور پراپرلی ایکٹرز جو ہیں وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اب سے ہم جو بھی کام کریں گے یہ بیٹرمنٹ ہوگا سوسائٹی کے لیے، اور اسی حوالے سے جو ہے یہ ایجنڈا ہے، اور اسی حوالے سے سیشنز ہو رہے ہیں یو این میں۔ جی ہاں، یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا 17واں گول ہے، جس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ فار دا گولز۔ تو اس میں وہ کسی سے بھی یونائٹڈ نیشنز، کیونکہ یہ ایک جنرل اسمبلی کے ریزولوشنز کے تحت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، اس میں پوری دنیا سموئی ہوئی ہے، دنیا کے اس میں فلاح و بہبود بھی ہے۔ آج کی پروسیڈنگز کو دیکھا جائے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں جو ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹ نے تقریریں کی ہیں، اس میں زیادہ تر محور SDG کے وہی پوائنٹس ہیں کہ زیرو پاورٹی والا پوائنٹ ہے، اس میں انرجی والا پوائنٹ ہے، اس میں کلائمیٹ چینج والا پوائنٹ ہے، جو مختلف پوائنٹ SDG کے ہیں، اور ان ممالک کے نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح ریجنل پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، کس طرح گلوبل پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت حیثیت ہے۔ قازقستان کے پریزیڈنٹ جو کہ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، جو کہ کوآرڈینیٹر تھے آج کی اس سیشن کو، انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ریجنل ہب بنانا شروع کر دیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی، تاکہ ہم ایسے ایکٹر سے، ایسے اداروں سے، ایسے جو وہاں کے پلیٹ فارمز ہیں ان سے کولابریٹ بھی کریں اور ریجن میں بھی کولابریٹ کریں، تاکہ ہم نمبر 2 جو SDG کا گول ہے زیرو پاورٹی، اس پہ ہم کام کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 7 جو پوائنٹ ہے گلوبل SDG کا، تو اس پہ نمبر 7 پہ جو ہے کلین انرجی کے بارے میں، اور اسی طریقے سے باقی ایجوکیشن کا نمبر 4 گول ہے، اس میں کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس سیشنز میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ضرور، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گول نمبر 13 جو ہے، جو کہ کلائمیٹ ایکشن کے بارے میں ہے، اس میں جس کا کہ ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو منیر اکرم نے بھی ذکر کیا کہ $1 ٹریلین SDG کے لیے جنریٹ ہونی چاہیے، پلیج کرنا چاہیے ڈیولپڈ کنٹریز کو، اور اس میں سے $100 بلین جو کہ اس میں پیرس ایکارڈ میں کلائمیٹ چینج کے
حوالے سے پلیج کیے گئے ہیں اور وہ اس میں ابھی ورلڈ کو چاہیے کہ جنہوں نے وعدے کیے ہیں یعنی پلیج کیے ہیں وہ اس میں ڈپازٹ کریں. تو اس لحاظ سے یہ پلیٹ فارم جو یونائٹڈ نیشنز نے اکٹھا کیا ہوا ہے یا ان ایکٹرز کو اکٹھا کیا ہوا ہے وہ اس امید سے کیا ہوا ہے کہ وہ اس میں معاونت کار ثابت ہوں گے. اور اس معاونت میں کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ملٹی ڈائمینشنل ملٹی لیئرڈ اور یہ بہت بڑا ویژن ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو کہ ہماری پارلیمنٹ نے ریزولوشن کے تحت یونانیمسلی اڈاپٹ کیا ہوا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا, جس میں کہ ہماری یہ ساری چیزیں جو ہم ذکر کرتے ہیں چاہے وہ انویسٹمنٹ ہو, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, پاورٹی ہو, کلین انرجی ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں, جسٹس ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اس لحاظ سے یہ جو وہاں آ رہے ہیں مختلف اداروں کے لوگ یا انوائٹ کیے گئے ہیں ان کی ایک معاونت کاری اور ان کے لحاظ سے سافٹ امیج اور ان کے لحاظ سے آؤٹ ریچ ٹو دا پیپل those who matter and the people those who are suffering, that outreach mechanism would be energized. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ دورہ بہت معاون ثابت ہوگا. اس میں اپنے ناظرین کو مزید بھی اپڈیٹ رکھیں گے کل کے حوالے سے, پرسوں کے حوالے سے بھی, اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ابھی تک جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کانفرنس ہے وہ اختتام پہ پہنچنے والی ہوگی. پاکستان بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان بہت ڈیمیجنگ سچویشن پہ تھا. ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا پچھلے سال جو یہاں پر سچویشن ہوئی اس کے بعد سے پاکستان نے بہت آواز بلند کی اور دنیا نے اس پر اپنا کان دھرے ہیں. تو پھر کان دھرنے کے بعد ہمارا وہ ازالہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس پر وزیر اعظم نظر ثانی کریں گے, بات کریں گے. اینڈ پاکستان کی ہی کوششوں سے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو ہے وہ بھی کریٹ ہوا تھا ان ممالک کے لیے جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو فیس کر رہے ہیں, تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا. لیکن اس کے اوپر کس حد تک کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی فردر اپڈیٹ کریں گے, اور ساتھ ساتھ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل کریں. بالکل جی, اسی دورے پر آپ لوگ دیکھ رہے تھے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان کا خصوصی انٹرویو. بریک کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو ہمارے ساتھ. ونس اگین ویلکم بیک, اور آپ شامل کریں گے پاکستان کے ایسے ایمبیسڈر جو کہ کھیل کو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور پاکستان کی ریپرزنٹیشن انٹرنیشنلی کر رہے ہیں. ورلڈ میس ریسلنگ چیمپئن شپ ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے سلور میڈل جو ہے وہ اپنے نام کیا, اور اس سے پہلے بھی ہم اسی طریقے کے ایک چیمپئن کو شامل کر چکے ہیں جو کہ ورلڈ میس ریسلنگ چیمپئن شپ میں اپنا نام بنا رہے تھے. بالکل جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں جی 75 کلو گرام کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کرنے والے محمد عاصم. السلام علیکم عاصم, کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو فار جوائننگ. عاصم صاحب یہ بتائیں کہ بہت بہت مبارکباد ایک تو آپ کو یہ میس ریسلنگ کے لیے, اور دوسری چیز یہ کہ بہت ساری آپ کے پاس بھی سپورٹس کا آپشن ہوگا. باکسنگ بھی سیم لائک ایسے ہی ہے, پھر کک باکسنگ ہے, جوڈو ہے, کراٹے ہے, MMA ہے, تو اسپیسیفکلی آپ نے میس ریسلنگ کو ہی کیوں چوز کیا؟ سر دنیا میں 50 سے زیادہ ریسلنگ کے سٹائل کھیلے جاتے ہیں, تو میں نے بیسیکلی ویسے فٹنس کے لیے جوائن کی تھی جم, تو ادھر سر قدیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اس کی ٹریننگ سٹارٹ کرائی, تو ادھر سے بس کمپٹیشن کھیلا اور شوق بن گیا, اور اس کے بعد نہیں یہ کس نے بتایا پہلی دفعہ کہ اس طرح کے کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر جائیں تو؟ راجہ قدیر حیدر صاحب ہیں, وہ کوچ ہیں میرے, انہوں نے ٹریننگ کروائی ادھر. ہم اور اس سے پہلے پاکستان میں اس کی تھا ہسٹری تھی؟ جی اس سے پہلے تقریباً 4-5 سال, یہ 2016-17 سے سٹارٹ ہوئی ہے پاکستان میں. ویسے تو 300 سال پرانے گیم ہے, رشین گیم ہے یہ,
रशिया की नेशनल गेम है मास रेसलिंग। ठीक 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 है। अच्छा ये बताइए कि किस तरीके से आपकी जो चैंपियनशिप आपने जीती है जिसमें आपने सिल्वर मेडल लिया है, इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने प्लेयर्स के साथ आपके मुकाबले हुए और सबसे टफ जो था वो क्या कंपटीशन? ये तकरीबन 25 मुल्क शामिल थे इधर, वैसे ज़्यादा भी आते हैं, इस दफ़ा 25 आए थे। तो जो कंपटीशन टफ़ होता है हमारा किर्गिस्तान और रशिया के साथ होता है, वो उनकी नेशनल गेम्स हैं और वो हमसे बहुत सीनियर्स हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह अगली दफ़ा गोल्ड के लिए तैयारी करके जाएंगे। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए सिल्वर कैटेगरी किस चीज़ पे मिलती है आपको? लाइक गोल्ड फर्स्ट आने पे मिलता होगा, फर्स्ट आने पे गोल्ड, सेकंड आने पे सिल्वर और थर्ड पे ब्रॉन्ज मेडल होता है। बहुत खूब। तो मतलब आप 75 किलोग्राम में 25 कंट्रीज को बीट करके सेकंड पे आए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर उनकी नेशनल गेम्स है वहाँ पर पाकिस्तान में इसका उतना अच्छा, पाकिस्तान में इसका स्कोप है, रुझान बढ़ रहा है? रुझान तो काफ़ी बढ़ रहा है मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अभी ये 8-10 साल हो गए हैं तो इसमें एफिलेशन नहीं मिल रही हमें। सर फुरकान ने बहुत ट्राई किया है मगर गवर्नमेंट एफिलेट नहीं कर रही। अगर एफिलेट हो जाती है तो उसके बाद प्रॉपर कोटा निकल आएगा इसका आर्मी में अंदर, सारे महकमा के अंदर और स्पोर्ट्स में। ये आसिम आप खेल रहे हैं पिछले कुछ, मेरे ख्याल से आपने जिस तरह से कहा कि 2016 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, आप कितने अरसे से खेल रहे हैं? मैं 2021 से ज्वाइन किया मैंने। ठीक है। और मुझे ज़रा कुछ बताएं कि जब आप वहाँ पर लैंड किया आपने और बहुत सारे ममालिक के जो वहाँ पर दीगर रेसलर्स थे उनसे मुलाकात हुई, तो ट्रेनिंग स्टाइल से कुछ सीखने को मिला उनसे या उनकी कुछ ख़ास टेक्निक्स थी, उस हवाले से बातचीत हुई? जी मैं पिछली दफ़े एशिया में भी सिल्वर मेडल होके आया हूँ। अच्छा। तो टेक्निक्स हम उनमें स्टेज पे सीखते हैं, जो हमारे साथ वो करते हैं उधर से सीखने को मिलता है। मुलाकातें नहीं होती? नहीं होती हैं मगर वो उनको इंग्लिश भी नहीं आती होती, बात तो हो नहीं पाती, इशारों से ही बात करनी होती है उनसे। बाकी मतलब उनकी हमने ट्रेनिंग वगैरह देखी हैं, उनसे पूछा है, वो हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मशीनें भी उस तरह की तैयार कर रहे हैं जिस पे हम स्पेसिफाई ट्रेनिंग कर सकें। और आसिम आपका ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान में? मैं भलवाल सरगोदा से हूँ। भलवाल सरगोदा से। तो भलवाल सरगोदा में आसपास इस तरह के कोई अखाड़े मौजूद हैं जहाँ पर कबड्डी होती हो, कोई वो जो हमारी देसी कुश्ती होती है वो उसके मुकाबले हों? हैं मगर बहुत कम है। और क्योंकि हमारे पास पहले जो थे वो तो गुजरांवाला से ताल्लुक है। गुजरांवाला से हाँ, तो वो तो बता रहे थे कि बड़ा इस तरह की सीन। अच्छा, गुजरांवाला में काफ़ी है। तो वो कहा जाता है जो पहलवानों के लिए देसी घी, मक्खन और वो देसी खुराकें होती हैं, तो ये आप भी उसी तरीके से डाइट रखते हैं? डाइट प्लान सारा करना है। क्या क्या है आपकी डाइट प्लान में? ड्राई फ्रूट्स हो गया, दूध है, देसी घी, मक्खन और गोश्त जिसमें चिकन, मटन, बीफ सारा चलता है और पराठे वगैरह। क्या बात है। जरा बैलेंस कैसे रखते हैं? क्योंकि मैं अगर ये खुराकों की बात की जाए तो आपका वेट बड़ी जल्दी गेन हो जाता है और बड़ा ऑडली जो है वो आपका वजन मैंने जब ज्वाइन की थी तब मेरा 53 kg वेट था। ओह, मतलब आपने गेन किया है? जी गेन किया है, मगर वो साथ ट्रेनिंग इतनी करते हैं कि जिस वेट में चल रहे हैं उधर ही फिट आ जाएं। तो अभी फिर आखिर पे डाइट प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ता है ताकि वेट कंट्रोल में रहे। अगर 75 से थोड़ा भी ऊपर जाता है तो मेरी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ ज़रा दिन की रूटीन के बारे में आप बताएं, कब सुबह उठते हैं और कैसे, पहली की ट्रेनिंग क्या होती है, रनिंग कब करते हैं, जिम कब जाते हैं, फिर वो जो स्पायरिंग सेशंस होते हैं वो कब होते हैं? सुबह फजर के बाद ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं, मतलब स्टेमिना पे वर्क करते हैं हम। तो उसके बाद घर आके नाश्ता वगैरह करके स्टडी, कॉलेज वगैरह गया। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं? जी पढ़। इसके बारे में बाद में पूछूंगा, आगे बताएं। तो उसके बाद शाम टाइम हमारी वेट ट्रेनिंग होती है, मतलब पावर। सुबह टाइम ग्राउंड ट्रेनिंग, स्टेमिना वर्क, शाम टाइम पावर, और पावर के बाद जो हमारी मास रेसलिंग है उसकी बोर्ड ट्रेनिंग होती है। ओह अच्छा, तकरीबन 2-3 घंटे? हाँ, तकरीबन 3 घंटे सुबह और 3.5 से 4 घंटे। तो वो आप ट्रेनिंग करते किसके साथ हैं? आपके कोई फेलोज हैं वहाँ पर या कोच के साथ? पूरी टीम है हमारी, फेलोज हैं सरगोदा के। ठीक। अच्छा, और इंटरनेशनल जब आपने ये उज़्बेकिस्तान में हो रही थी चैंपियनशिप, तो इसके लिए आप अकेले पाकिस्तान से गए थे या बाकी खिलाड़ी भी मौजूद? नहीं, हम तकरीबन 10 लड़के गए थे टोटल पाकिस्तान से, और बलवाल सरगोदा से मैं एक अकेला ही गया था। बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपने जिक्र किया आप एजुकेशन भी कर रहे हैं साथ से, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी इंटर हो गई है मेरी। इंटर हो गई है, और आगे भी प्लान है आपका? आगे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो तमाम तर स्पोर्ट्समैन जो हमारे देख रहे हैं या जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है साथ साथ अगर आप रखें, और मैनेज हो जाता है? जी हो जाता है। स्टडी पहले है, गेम बाद में। स्टडी के बगैर तो कुछ नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है। स्टडी करनी चाहिए हमें, स्टडी के साथ टाइम को हमें मैनेज करना चाहिए, गेम के लिए अलग टाइम निकालना चाहिए। बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे क्या मैस रेसलिंग के ऊपर ही फोकस करने का प्लान है? नेक्स्ट कौन सी चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह अभी भी वर्ल्ड ही खेली है, और वर्ल्ड का जब तक गोल्ड नहीं आता तब तक तो इधर ही है। क्या बात है। तो ये हर साल होते हैं?
ہر سال میں 2-4 کمپٹیشن انٹرنیشنلی آ جاتے ہیں, دسمبر میں شیڈول بنتا ہے پراپر پورے سال کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا عاصم, اس کے علاوہ آپ نے کون کون سی چیمپئن شپس جیتی ہوئی ہیں یا کون کون سے اعزازات اپنے نام کیے ہیں؟ میں 3 دفعہ پنجاب میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اور 3 دفعہ نیشنل کا گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور اسٹرانگیسٹ مین پاکستان جس میں اوپن ویٹ میں کھیلتے ہیں, مطلب اس میں اسٹرانگ مین والے کمپٹیشن ہوتے ہیں, ماس ریسلنگ نہیں, دوسرے ٹرک پول وغیرہ اور ڈیڈ لفٹ اور وہ ویٹ اٹھا کے بھاگنا ہوتا ہے. اس میں میری 3rd پوزیشن ہے. 70 kg ویٹ میں کھیلا تھا میں, میرا ویٹ 70 kg تھا مگر کمپٹیشن اوپن ہوتا ہے. اچھا اب ذرا نا میس ریسلنگ کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں بتائیں, ہمیں پتہ لگے, کیونکہ اس گیم کے بارے میں ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی نہیں پتہ اتنا. یہ گیم کیسے سٹارٹ ہوتی ہے, کتنے پلیئرز ہوتے ہیں, کیسے آمنے سامنے ہوتے ہیں, راؤنڈز ہوتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں اس میں؟ اس میں مین ایک سٹک ہوتی ہے جس پہ گرپ کرنی ہوتی ہے, اور درمیان میں 2 لوگ ہوتے ہیں. 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک بلو کارنر ہوتا ہے, ایک ریڈ کارنر ہوتا ہے, اور درمیان میں بورڈ ہوتا ہے. دونوں نے بورڈ کے ساتھ پاؤں لگا کے بیٹھ جانا ہے, اور پہلی گرپ ریڈ کارنر کی ہے, اس کی مرضی ہے اندر سے کرے یا باہر سے گرپ کرے. تو اوپر سے ریفری پل کرواتا ہے. تو یہ ریڈ کارنر کس بنا پہ ملتا ہے, ٹاس پہ ملتا ہے؟ نہیں, یہ جو آپ ایتھلیٹ کی جو روٹین بنتی ہے نا, جس طرح ویٹ چیک ان ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہی جس کا اوپر نام آئے گا وہ ریڈ پہ, جس کا نیچے آئے گا وہ بلو پہ. تو یہ کیا بات ہوئی, مطلب وہ پھر گرپ کرنے سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا؟ 3 پول ہوتے ہیں نا, تو پہلی گرپ ریڈ کی ہے, دوسری بلو کی ہے. اگر وہ ایک ون کر جاتے ہیں تو فائنل راؤنڈ کے لیے ٹاس ہوگا, پھر جو ٹاس جیتے گا تیسری گرپ وہ کرے گا. اچھا, اور پھر آگے کیا گیم چلتی ہے, کیسے ہوتا ہے آگے؟ وہ ریفری پل کروا دیتا ہے, اس کے بعد اس نے اس طرف کھینچنا ہے, بلو نے ریڈ نے اپنی طرف کھینچنا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ یا ڈنڈا کھینچ لیں, گرپ کھول دیں, یا پھر ایتھلیٹ کو اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیں. اچھا, تو آپ کے ساتھ زیادہ کیسز کیا ہوتے ہیں؟ میرے مطلب جو کمپٹیشن کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں, گرپ سب کی مضبوط ہوتی ہے, گرپ کوئی بھی نہیں چھوڑتا, تو وہ ایتھلیٹ کو اٹھا کے ادھر پھینکنا ہوتا ہے. ہاں, گرپ تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. تو ایتھلیٹ کو اٹھا کے پھینکنے میں اور کتنے منٹ کا مقابلہ ہوتا ہے؟ منٹ ٹائم نہیں ہوتا, مطلب اب جو روٹین بن گئی ہے نا, تو اب 5 سیکنڈ سے اوپر کوئی میچ نہیں جاتا. اچھا, 5 سیکنڈ کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے, اندر ایک راؤنڈ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ مختلف گیمز جو کھیلتے ہیں, جس طرح باکسنگ والے پریکٹس کرتے ہیں اپنی باکسنگ کی, آپ لوگ اس میچ ریسلنگ کی تو پریکٹس کرتے ہیں, لیکن باکسنگ والے اپنے پنچز کو سٹرونگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کک باکسنگ والے اپنی جو ہے نا وہ ککس کو سٹرونگ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی یہ کلائی اور یہ بازو کی جو ہے نا انرجی ہوتی ہے ساری, یہ کیمرے میں آ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ. تو یہ کیا, اس کے لیے خصوصی کیا پریکٹس ہوتی ہے؟ اس پہ جو مین ٹریننگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بورڈ ٹریننگ کریں, اس سے زیادہ. اور جو ڈیڈ لفٹ ہوتی ہے نا بیک کے لیے, اس میں بھی بہت زیادہ گریپ کی گیمز ہیں. اس کے بعد گریپ کی پراپر گیمز کرتے ہیں, جس طرح آرم ریسلنگ کی گریپ کی گیمز ہوتے ہیں نا, اس طرح پوری گیمز لگاتے ہیں ہم گریپ کے لیے. اچھا عاصم, تھوڑی دیر پہلے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ 5 سیکنڈ میں بھی ہو جاتا ہے, یہ سب سے کم وقت جو آپ کو لگا ہو کسی کھلاڑی کو پل ڈاؤن کرنے میں؟ میرا تو میرے خیال میں ود ان سیکنڈز بھی ہے, 1 سیکنڈ کے اندر بھی پول لگائے ہیں میں نے. بہترین, مطلب یہ ریفری نے کہا اور یہ کام ہو گیا. بہترین. اچھا, آپ کو کبھی کوئی ٹف کمپٹیٹر جو ٹکرا ہو جس سے آپ نے بولا ہو کہ یار اس سے بعد میں جا کے ملوں گا؟ وہ میری پہلی جو نیشنل کھیلی تھی نا, اس میں ہی تھا. پہلی نیشنل میں نے تقریباً 1 منتھ کی ٹریننگ تھی میری, اور میں پھر بھی برونز میڈل لے لیا تھا نیشنل کے اندر. تو ادھر سے ایک لڑکے سے جس سے ہارا تھا میں سیمی فائنل, تو ادھر سے پھر میں نے بس یہی ٹارگیٹ تھا کہ ابھی جو لڑکا گولڈ ہوا اور جو سلور ہوا نا میری کلاس میں, ان سے جیتنا ہے, بس یہ مجھ سے آگے ہیں. وہ نیکسٹ کمپٹیشن میں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کی, تو اس کے بعد اس دفعہ گولڈ ہوا, اور آگے سٹریک ہے میری پنجاب نیشنل کی گولڈ ہی آ رہا ہوں اس دفعہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے جب کوئی بھی ہمارا نیشنل پلیئر جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایٹ دی اینڈ کپ اٹھاتا ہے یا میڈل گلے میں پہنتا ہے, تو وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ سر بہت زیادہ پراؤڈ ہے. صرف یہ گرین سوٹ پہننا ہی نا, یہی بڑے فخر کی بات ہے. اور جب واپس آپ پہنچے سرگودا تو استقبال ہوا, پورے شہر نے استقبال کیا, بلوال والوں نے بڑی محبت ہے ادھر, ایس ایس پی اسکول والے آصف گجر صاحب اور سید ضمیر شاہ صاحب, وہ ہمیں اسپانسر بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے پراپر ویلکم کیا ہمارا پھولوں کے ساتھ, ڈول کے ساتھ. لاسٹ میں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے تمام تر پاکستان کی آڈینس, بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کو اس گیم کے بارے میں آج پتہ لگا ہوگا, وہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہوں گے, اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو کھیل رہے ہوں گے, اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو کسی بھی وجہ سے ہمت ہار کے چھوڑ چکے ہوں گے. آپ سب کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ سب کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم نکالیں. صحت سب سے پہلے ہے, اور یہ صحت کو مینیج کرنے کا سب سے بہترین حل ہے. اس میں ماس ریسلنگ میں ہمارے پورا جسم استعمال, باکسنگ میں زیادہ پنچز کی گیم ہوتی ہے, اور یہ جس طرح کشتی ہے نا فل باڈی کی زور لگتا ہے, اس طرح یہ ماس ریسلنگ میں لوور باڈی, اپر باڈی, پوری باڈی استعمال ہوتی ہے.
اور یہ فزیکلی فٹنس کے لیے بھی بہت اچھی گیم ہے. تو سب کو یہی میسج ہے کہ وہ جوائن کریں, کھیلیں ہمارے ساتھ اور بہترین. بہت شکریہ محمد عاصم ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. وش یو بیسٹ آف لک فار گولڈ میڈل. انشاءاللہ آپ پاکستان کا نام روشن کریں گے اور جب آپ آئیں گے دوبارہ ہم آپ کا انٹرویو کریں گے. خواتین و حضرات, نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے پاکستان اور دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی سے جو خطرات ہیں. جس طریقے سے ایس ڈی جیز جو ذکر ہو رہے تھے ان میں ایک یہ بھی ہے کلائمیٹ چینج کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور سیکنڈ چیز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جو عالمی وبائیں پھیل رہی ہیں وہ کتنی خطرہ ہے اور کیسے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہوں گے ہیلتھ سیکٹر سے, ان سے بات کریں گے. کہیں مت جائیں, نیوز بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ. زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر. اس سے باہر حیوانیت ہے, غلام بن جاتے ہیں. آپ نے زبان کی بنیاد پر ایک بالادست طبقہ پیدا کر دیا ہے جو فکری طور پر بھلے اپاہج ہو. یہ تسلسل ہے گزشتہ ان 70 سالوں کا. ہم چونکہ مذہب کا ذکر کر رہے ہیں تو اخلاق کی کتنی اگزامپل دی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. جگہ بلاتے ہیں مسلمانوں کو, ہندوؤں کو. ہندو تو آلریڈی ہوتی ہیں, ہولی, دیوالی, جنم اشٹمی, کرشن جنم اشٹمی, درگا. دوستوں میں, نیبرز میں اس محبت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر اے خدا. قابض بھارتی افواج مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں کر رہی ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کو ماورائے عدالت شہادتوں, حراستی تشدد اور بلا جواز گرفتاریوں کا سامنا ہے. 5 اگست 2019 سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. ملک میں اس وقت توانائی کا بہت بحران ہے جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اس کی بچت کرنی چاہیے بجلی کی, کیونکہ بچت ہوگی تو ہمارا ملک روشن اور خوشحال ہوگا. ان کی ساری توانائی ختم ہو جائے گی اور سارا شہر میرے قرضے میں ڈوب جائے گا. توانائی اسی طرح ضائع کی گئی تو پورا شہر برباد ہو جائے گا. انفارمیشن ڈرائیو. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر.
निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक न्यू यॉर्क पहुंच गए। जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्की मईशत की बहाली और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती तरजीहात से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। इलाकाई सूरत हाल बिलख़ुसूस अफ़ग़ानिस्तान के तनाज़ुर में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखेंगे। दौरे में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स का दौरा भी वज़ीर-ए-आज़म के शेड्यूल में शामिल। सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल ज़रूरी। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बुनियाद पर मकामी तौर पर निर्खों का तयन होता है। अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। इंतखाबी अमल में मुआवनत हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन के नतीजे में आने वाली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। न्यूयॉर्क में निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, बाहमी ताउन में मज़ीद इजाफ़े पर भी गुफ्तगू। जलील अब्बास जिलानी से नॉर्वे, नीदरलैंड और डेनमार्क के वज़राए ख़ारजा की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तबादला ख़याल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा का फ़ीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस की तश्कील 2 सीनियर तरीन जजेस की मुशावरत से होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार फरोख्त करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। पाकिस्तान यूक्रेन रूस तनाज़े में गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कायम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। निगरां हुकूमत स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ मौसर इक़दाम कर रही है। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से राय रखना सियासी जमातों का हक है। सियासी जमातों की आरा में फ़रीक बनना निगरां हुकूमत का काम नहीं। किसी भी जमात के हक और मुखालफत में कोई नुक्ता नज़र नहीं अपनाएंगे। तमाम जमातों का ताउन दरकार है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना और इंतखाबात के इनेकाद में वसाइल फ्राहम करना है। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की निजी टीवी से गुफ्तगू। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की हिदायत पर 3 बड़े इक़दामात। हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बड़ी पेशरफ्त। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए HPV वैक्सीन को हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील। कौमी इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री का भी आगाज़। हाई रिस्क एरियाज़ के 400 सेहत के मराकज़ को शमसी तवानाई पर मुंतकली। बाद अज़ा दूसरे मराकज़ को भी शमसी तवानाई पर शिफ्ट किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 120 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,927 पर पहुंच गया। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन। लाहौर रीजन में मजीद 396, फेस्को रीजन में 1125 और मैको रीजन में बिजली चोरी के 136 कनेक्शंस पकड़े गए। करोड़ों रुपए का जुर्माना। कैस्को टीमों की जानिब से भी भरपूर ऑपरेशन। 42 नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता। गैपको रीजन में 611 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 4 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना। 503 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। FIA के शब कदर और कोहाट में कार्रवाइयाँ। हवाला, हुंडी और करेंसी के गैर मुल्की एक्सचेंज में मुलव्वस 7 मुलजमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। तफ्तीश जारी। हुकूमत की हिदायत पर रेंजर्स का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई चीनी, गंदम, पेट्रोल और खाद समेत दीगर अशिया खुरनोश बरामद। अंदरूनी सिंध और कराची के गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई चीनी की तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद बोरियां बरामद। 28 ऑपरेशन में 74,589 लीटर पेट्रोल बरामद। 78 अफराद गिरफ्तार। डाकुओं, मुनशियात फरोशों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ भी 124 ऑपरेशन। 355 अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिंध में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। सिंध में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पाक रेंजर्स और पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयाँ। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को सप्लाई लाइन को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स का ऑपरेशन। 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स सील। पानी चोरी के इल्ज़ाम में 106 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ भी ऑपरेशन। 3,432 गैर कानूनी तौर पर बसने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार।
शहदाए पाकिस्तान को सलाम। तख्लीक पाकिस्तान से लेकर अब तक मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवान मादर वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। बेबाक, नडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले मेजर मोहम्मद यासिर 25 जून 2014 को मुल्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान शहादत के रुतबे पर फायज हुए। फ़ख्र है कि यासिर ने इस मुल्क व कौम की बका की खातिर अपनी जान कुर्बान की। मेजर मोहम्मद यासिर शहीद के लवाहिकीन के तासुरात। पाक फौज की जानिब से बहावलपुर डिवीजन के दूर दराज इलाकों में फ्री मेडिकल एंड सर्जिकल आई कैंप का क़याम। बहावलपुर, हासिलपुर और मुल्हिका इलाकों में मोतिये की सर्जरी, जनरल मेडिकल, चाइल्ड और गायनी ओपीडीज़ की सहूलियात दी गई हैं। डॉक्टर्स ने 1000 से ज़्यादा मुफ्त आंखों के ऑपरेशन किए और तकरीबन 10,000 मरीजों का मुफ्त भी मुआयना किया। इलाका मकीनों ने पाक फौज के अहसन इक़दाम को सराहा। G20 समिट के बाद कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। कनाडा में जोरों शोर से जारी खालिस्तान तहरीक के बाइस भारत और कनाडा के दरमियान तजारती मुआहदे पर पेशरफ्त भी मुतासर। अक्टूबर में तयशुदा तजारती मिशन भी मुलतवी। कनाडा का आला भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म। जून 2023 में खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक बाजार में कत्ल के बाद ताल्लुकात में दरार आई। भारत हमारी मुल्की सियासत में मदाखलत का मुर्तकब हो रहा है, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो। अमरीकी हुकूमत का कैपिटल हिल पर हमले के जिम्मेदार ट्रंप और उनके साथियों के खिलाफ घेरा तंग। अवाम को उकसाने पर ट्रंप और उनके साथियों पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई। मुकम्मल तफ्तीश के बाद कैपिटल हिल दहशतगर्दी की मद में ट्रंप पर मुतादिद इल्जामात आयद। इल्जामात में रियासत से गद्दारी, धोखाधही, गवाहान और अमरीकी आला ओहदेदारों के खिलाफ साजिश शामिल। इल्जामात साबित होने पर साबिक सदर ट्रंप को मुमकिन तौर पर 5 से 20 साल कैद की सजा हो सकती है। अमरीका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद। ईरान से रिहाई पाने वाले 5 अमरीकी शहरी खुसूसी तैयारे से दोहा पहुंच गए। डील के तहत जनूबी कोरिया में मुंजमद किए गए। ईरान के $6 अरब दोहा के अकाउंट्स में मुंतकिल। लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में सुबह से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाकों में पानी जमा। वासा की टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ। नशेबी इलाकों और सिवरिंग पॉइंट पर एमरजेंसी टीमें फ़ौरन रद्द-ए-अमल दें। तमाम डिस्पोजेबल स्टेशन पूरी गुंजाइश से फाल रहें, कमिश्नर लाहौर की हिदायत। और एशिया कप के फाइनल में ना पहुंचने के बावजूद पाकिस्तानी आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर। जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त पर ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर, भारत की टीम दूसरे नंबर पर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कनाडा में जारी खालिस्तान तहरीक के बायस भारत और कनाडा के दरमियान तजारती मुआहदे पर पेशरफ्त मुतासर हो गई है। कनाडा का आला भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सफारतकार की शनाख्त कनाडा में रॉ के सरबराह पवन कुमार राय के तौर पर की गई। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जोली का यह कहना है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जून 2023 में खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में दरार आई है। भारत हमारी मुल्की सियासत में मदाखलत का मुर्तकब हो रहा है, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि भारत का मकरू चेहरा आहिस्ता आहिस्ता अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है और अब कनाडा और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी देखने में आ रही है। कनाडा ने आला भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इस सफारतकार की शनाख्त कनाडा में रॉ के सरबराह पवन कुमार राय के तौर पर की गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कनाडा में जारी खालिस्तान तहरीक के बायस भारत और कनाडा के तजारती मुआहदे पर भी पेशरफ्त मुतासर हुई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर क्या कहेंगे, अब तो पूरी दुनिया के सामने हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता भारत का जो मकरू चेहरा है वो अब आश्कार हो रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं अगर आप इजाजत दें तो पहले थोड़ा सा आज की सिचुएशन बता दूं। बात यह है कि ये जो इन्होंने पर्सोना नॉन ग्राटा जिसको करार दिया है, कंफर्म हो गया कि जी वो रॉ का आदमी था। तो पूरी दुनिया को समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि उसका पाकिस्तान उसका आर्च राइवल है, तो उसके खिलाफ इंटेंसिटी ऑफ रॉ एक्टिविटी क्या होंगी कि अगर रॉ कनाडा के अंदर जाके एसेंस को इस्तेमाल करके वहां पे
جو ایک ایکٹیویٹی ہے وہ سر انجام دیتی ہے اور ہردیپ کو قتل کرواتی ہے, جو کہ خالصتان جو کمپین ہے اس کو ہی واز ویری امپورٹنٹ اوور دیئر. تو ایک تو بات ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم بڑا کلیئرلی کیٹاگوریکلی نظر آ گیا ہے, اس کو اسٹیٹ ٹیررزم کے علاوہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ تھوڑا سا ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا. جب 1984 میں سکھوں کے خلاف ایک کمپین ہوئی اور سکھوں کو اس میں قتل کر دیا گیا, اور تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 سکھ عورتوں کو ریپ کیا گیا 1984 میں اندرا گاندھی کی قتل کے بعد. جو ایک ویو آئی تھی جس میں دلی کے اندر کم سے کم 3,000 جو دکانیں اور گھر ہیں سکھوں کے جلا دیے گئے. اس کے بعد سکھ بچارے اس ملک کو چھوڑ کر جہاں ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا موسٹلی کینیڈا اور اپنا یورپ چلے گئے, لیکن وہ اپنی آزادی کی تحریک کو بھولے نہیں. اور اب یہ آپ دیکھیں اگر 84 آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ 30 سال ہو گئے ہیں. یہ ان کی دوسری جنریشن جو وہاں پیدا ہوئی ہے جو کہ آزادی کے خواب کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ بڑی ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ اس وقت مین اسٹریم میں ہے. تو آزادی کی تحریک تو دبائی نہیں جا سکتی ہے. یہ تو تاریخ نے ثابت کر دی ہے کہ آزادی کی تحریک میں 30 سال 40 سال 60 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو اب آف کورس کہ انڈیا گھبرایا ہوا ہے کیونکہ خالصتان کا جو مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیس کیمپس ہیں وہ ایک جو ہے کینیڈا ہے اور دوسرا انگلینڈ ہے. انگلینڈ میں کیونکہ خود اس وقت جو پرائم منسٹر انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے وہ خود جو ہے وہ انڈین نژاد ہے, اس لیے وہاں تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کو, اور کیونکہ وہ خود بھی ہندو ہے اس لیے اس کی جو وہ سکھوں کو پرچ کرے گا. لیکن جہاں تک کینیڈا کی بات ہے کینیڈا میں ایسی سچویشن کوئی نہیں ہے. تو کینیڈا میں جب انہوں نے وہاں پہ ادیب کو مرڈر کروایا تو آپ نے دیکھا تھا امیڈیٹلی ریئیکشن شروع ہو گیا تھا, اور انہوں نے اس کی فیملی نے سارے کے سارے ڈاکومنٹیشن کی تھی کہ جی یہ آلریڈی اس کو تھریٹس مل چکے تھے اور ایسے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اس نے ایکٹیویٹی کی ہے. تو اب آپ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے, اور آپ اپریشیٹ کریں کینیڈا کو کہ جون کا واقعہ تو جولائی اگست ستمبر سے 3 مہینے لگے ہیں پورے کا پورا ڈسائفر کرنے میں. یہ جو مرڈر جو ہے نا پلان تھا, اور یہ ایک مرڈر نہیں ہے, ایک سیریز آف جو ہے وہ ایونچویلٹیز ہیں. یہ پہلے بھی ان کے 3 جو رہنما ہے وہ ابرپٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کسی کے ایکسیڈنٹ میں ہو گئی ہے, کسی کے سوتے میں ہو گئی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ کلیئر ہو گیا دنیا کو کہ انڈیا کتنا ظالم ہے اور کتنی اسٹرانگ اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالو ہے. شکریہ آغا اقرار ہارون صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بالکل دنیا کے اوپر یہ واضح ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہاں لوگوں کو قتل کروا رہا ہے. اور اسی کشیدگی کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کینیڈا نے اعلیٰ بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے. بھارتی سفارتکار کینیڈا میں راہ کا سرغنہ نکلا ہے. وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا ہے کہ سفارتکار کینیڈا میں را کا سربراہ پون کمار رائے ہے. مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts. And I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada.
کینیڈین وزیر خارجہ کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی ہے کہ کینیڈا کے ہر شہری کی حفاظت کی جائے گی اور غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کے اندر جو بھارت کا راک کا سرغنہ ہے اس کو ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آنے والے بلیٹنز میں کچھ مزید بات کریں گے، لیکن ایک اور اہم خبر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز کے دوسرے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 120 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 45,927 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آپ کو اب بتائیں کہ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے اور آج بھی کاروباری ہفتے کے دوسرے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 120 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ ضمیر عباس ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ ضمیر، آگاہ کیجیے گا، کیا تازہ ترین صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کے دوسرے روز جیسے ہی مارکیٹ سٹارٹ ہوئی تو اس میں ہم نے بلش ٹرینڈ دیکھا اور ابھی تک تقریباً 123 پوائنٹ سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے پی ایس ایکس میں، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ایک تو جو گورنمنٹ کی جانب سے کرنسی اسمگلرز اور ہولڈرز کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ڈالر کے ریٹس میں چاہے وہ اوپن مارکیٹ ہو یا انٹر بینک ہو، دونوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کو اس سیگمنٹ برقرار رکھا، اس کا بھی ایک بہت اچھا امپیکٹ مارکیٹ پہ پڑ رہا ہے، کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس وقت اگر بیس مارک بڑھ جاتا تو کاروبار کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن کیونکہ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی میں اپنے اس انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھا ہے تو اس سے بھی ایک بہت پازیٹیوٹی ملی ہے، اور یہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے انویسٹرز کا کہ وہ اسٹاکس میں انویسٹ کریں اور اپنا پیسہ جو ہے رول ان کریں۔ آج نہ صرف اسٹاک میں بلکہ ہم نے ڈالر میں بھی کمی دیکھی کہ مسلسل تقریباً یہ دوسرے ہفتے بھی ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے کو آئی ہے، اور آج صبح میں تقریباً ₹1.40 کی کمی ڈالر میں ہوئی ہے انٹر بینک میں، اور اس وقت ڈالر $294.50 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں $294 پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب حکومت نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا تھا تب اوپن مارکیٹ میں ڈالر $325 پہ ٹریڈ کر رہا تھا، جبکہ انٹر بینک میں $307 پہ تھا، لیکن حکومتی کاوشوں کی باعث اور اس وقت فیصلوں کے باعث اب جو ڈالر ہے وہ انٹر بینک میں $294.50، جبکہ اوپن مارکیٹ میں $294 پہ آ گیا ہے۔ تو اتنا بڑا ڈفرنس ہوا ہے، اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ اور مزید کمی اس میں متوقع ہے۔ اگر حکومت اس کریک ڈاؤن کو جاری رکھتی ہے تو ڈالر کی قدر میں مزید کمی دیکھی جائے گی۔ ڈالر کی قدر میں جب کمی آئے گی تو اس کا امپیکٹ باقی جو اسٹاک ہے اس پہ بہت اچھا اور پازیٹیو پڑے گا۔ جی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چھوٹا خاندان، خوشحال پاکستان، بچوں کی پیدائش میں وقفہ، بہتر تعلیم، بہتر پرورش، محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ ونس اگین ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان۔ دنیا کو درپیش مسائل کی اگر بات کی جائے تو آج کل جو ہائی لائٹڈ مسئلہ ہے یا جو ٹاپ آف دا لسٹ مسئلہ ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ، اور وہ پوری دنیا کو ایک خطرہ بھی لاحق ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا کو اور بالخصوص پاکستان کو افیکٹ کر رہی ہے۔ بہت سارے وائرسز ہو جاتے ہیں جس میں ہنٹا وائرس، ریبیز، پلیگ، لائم ڈیزیز، ڈینگی، ملیریا، یہ آپ کے آس پاس جو اتنی ڈیزیزز ہیں اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کلائمیٹ چینج۔ اسی کے اوپر بات کریں گے کیسے ہم ایز این انڈیویجول اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ماحول کو بہتر اور صاف ستھرا بنا سکتے ہیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اینڈ وین وی سی دیٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو یہاں پر ہر باشندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کنٹریبیوشن کو یقینی بنائے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد ابراج شنواری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم آف دا ریکارڈ جو ذکر کر رہے تھے
کہ پالیسی میکنگ کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں, اس طرح کے پروگرامز بھی کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں اب اگلے قدم کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. تو وہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت سپیچز ہو رہی ہیں, بہت شور مچ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, جو کہ آ چکا ہے. اس لحاظ سے ہمیں گلی محلے لیول پہ آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم پریکٹیکل ایفرٹس نہیں کریں گے اتنے تک ریزلٹس ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. گلی محلے لیول پہ ایک ماڈل جو میں اس پہ ایک پروجیکٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گلی محلے پہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے, اور ہے ہمارے پاس اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں. آپ گلی محلے پہ آپ کے پاس مسجد کی فارم میں ایک بہت اچھا فارم ہے, اور مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعے کو خطبہ ہوتا ہے. اگر اس خطبے میں ایک سیگمنٹ ماحولیاتی تبدیلی کے لحاظ سے لوگوں کو ایک تو ایجوکیٹ کیا جائے, دوسرا آرگنائز کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمارے جتنے بھی بڑے بوڑھے ہیں وہ ریگولرلی مسجد جاتے ہیں, اور وہ گھروں میں بھی ایک بڑے کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کی بات سنی جاتی ہے. تو اور محلے میں بھی ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک معزز حیثیت ہوتی ہے. تو وائی ناٹ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, اور وہ اپنے گھروں میں, اپنے محلے میں اگر کہیں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے, اگر کہیں صفائی ستھرائی کا ایشو ہے, تو اس کو ادھر ہی وہاں پہ ٹیکل کریں. اور ہم لوگ جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یا جو میڈیا ہے, اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے. پالیسیز ہمارے پاس ہیں, اچھی پالیسیز بن رہی ہیں, لیکن اس کو گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے. تو اس ماڈل پہ ایک بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. میرا ارادہ ہے کہ میں پہلے اسلام آباد کی سٹی کو فوکس کر کے, پھر اگر اس میں جو اچھے ریزلٹس آئیں گے تو اس کو باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان وہاں تک کے لیول پہ وہاں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے سر, اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے کافی ورسٹ ایفیکٹس جو ہیں وہ دیکھے ہیں, اور وہ سیلاب کی صورت میں دیکھیں, جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہمیں اکنامک لاس بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ کس طریقے سے موسمیاتی تبدیلی ہم تمام ممالک کو افیکٹ کر رہی ہے؟ ہم تمام ممالک کو اس لحاظ سے امپیکٹ کر رہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں جہاں پہ ایریڈ ایریا زیادہ ہے, جیسے ہمارے پاس نارتھ میں دنیا کے بڑے گلیشیئرز ہیں, اور ساؤتھ میں ہمارے پاس سب ٹراپیکل ریجن ہے, اور پھر آگے سمندر ہیں. تو ہیٹ ویو جتنی بھی دنیا میں آ رہی ہے, اس سے یہ دونوں ایریاز جو ہیں, ہمارا سب ٹراپیکل ریجن اور گلیشیئرز, ان پہ بہت سیویئر قسم کے امپیکٹ آ رہے ہیں. فار ایگزامپل گلیشیئر آپ کے معمول سے زیادہ تیزی سے پگھلنا شروع ہو گئے, تو اس سے جو پانی آ رہا ہے وہ ہمارے ریورز میں, ہمارے سٹریمز میں, وہ جتنی تیزی سے آئے گا وہ اپنے ساتھ سلٹ لے کر آتا ہے, اور تہ میں اس کو بٹھا کے ان سٹریمز کی, ان ریورز کی کیرینگ کیپیسٹی کم کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے نشیبی علاقے جو ہیں وہ فلڈ کی فارم میں اس میں جو ہے نا سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. دس از ون آف دا گریٹ کاز جو ہے وہ ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہر کسی کو پانی کی ایکسیس نہیں ہے پاکستان میں, ہمارے پاس ریزروائرز بھی کم ہیں, واٹر سپلائی نہیں پہنچتا ہر کسی کے گھر تک, ٹیوب ویلز کا نظام ہمارے گاؤں دیہات میں موجود ہے, لیکن بورنگ کا سلسلہ ہر کسی نے کیا ہوا ہے, اور ہر سال میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بور خشک ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ پانی کی زیر زمین سطح کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج میں ہمیں اس پہ بھی تو نظر ثانی ڈالنے کی ضرورت ہے, جو آپ کے ایجنڈے کا بھی حصہ ہے, کہ پانی کو ہم لوگ جو ہے وہ محفوظ کریں. بالکل, پانی کو محفوظ کرنے کا یہ طریقہ ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ صبح جب کوئی بھی انسان اٹھتا ہے تو واش روم میں جا کے وہ برش کرتا ہے. برش کرنے کے لیے جب وہ نل کا کھولتا ہے تو جب تک وہ برش کر رہا ہوتا ہے نل کا کھلا رہ جاتا ہے, اور نہ جانے کتنے لیٹرز ایک انڈیویجول پانی ضائع کر دیتے ہیں. اب وہ پانی ایک تو ہے پریشیس ریسورس, کیونکہ دنیا میں فریش واٹر جو ہے وہ 1% کے اراؤنڈ ہے. دوسری بات کہ وہ پانی چڑھانے کے لیے جو انرجی اس کے اوپر خرچ ہوئی ہوتی ہے ٹینکی تک چڑھانے کے لیے, اور وہ بھی ایک قیمت رکھتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کلائمیٹک چینج میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. اب ایک انڈیویجول کو پورے شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں, اگر 50% لوگ بھی یہ والا پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے کتنا پانی کا ضیاع ہوتا ہے. اسی طرح گلے محلے میں دیکھ لیں, ٹینکی بھر جاتی ہے, اس کا پانی جو ہے نا وہ ضائع ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ سسٹمز موجود ہیں
छोटे छोटे जो है ना डिवाइसेस हैं वो आप उस पर इंस्टॉल करें ताकि आपको पता चले, ऑटोमेटिक मशीन ऑफ करने के सिस्टम्स भी मौजूद हैं। तो हमें बहुत तेज़ी से ग्रास रूट लेवल पे इस तरह की एडाप्टेशन की ज़रूरत है और इसके लिए अवेयरनेस भी चाहिए, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है कि गली मोहल्ले लेवल पे ऐसे लोग हों जो कि इन चीज़ों को मॉनिटर करें। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हमारे लोगों को जब ये बात की जाती है कि मुल्की सतह पर एक चीज़ इफेक्ट कर रही है तो शायद उसको इतना सीरियस नहीं लेते जब तक उनको ये ना कहा जाए कि आप इंडिविजुअली इस पर ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इंडिविजुअली हमारे क्या फैक्टर्स हैं जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमें फेस करने पड़ रहे हैं और उनको काउंटर कैसे किया जाए? इस लिहाज से बहुत ही शिद्दत से जब आप देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीली एक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और गर्मी की शिद्दत से हीट स्ट्रोक की बीमारियां, हार्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स, गुर्दों के ऊपर इफ़ेक्ट, और ये लास्ट ईयर हमने जब हमारा सिंध में फ्लड की सिचुएशन आई तो वबाई अमराज वो जन्म लेती हैं और वो उससे कोई भी जो घर है या कोई भी पॉपुलेशन जो है वो महफूज नहीं रह सकती। अच्छा, और आपने जिक्र किया सर, मैं चाहूँगा आप दोबारा से उसका जिक्र कीजिएगा कि वबाई अमराज की वजह से जो मिसकैरेजेस हुए हैं और जो बच्चों में नशोनुमा की कमी है। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर जब फ्लड आया तो सिंध के एरिया में ये रिपोर्ट सामने आई हैं कि बहुत सारी मिसकैरेजेस हुए हैं और अंडरवेट बेबीज़ जो हैं वो पैदा हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पे कॉलरा, वहाँ पे डाइजेंट्री, वहाँ पे मलेरिया और बेशुमार और वबाई अमराज जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। डेंगू भी आपके मिसाल एक सामने है। तो ये सारी बीमारियां इसीलिए जन्म लेती हैं कि जब आपके पास कोई क्लाइमेट चेंज के जो डिज़ास्टर्स हैं वो जब सामने आते हैं। इसके अलावा जब आपकी हीट वेव बढ़ती चली जाती है तो बहुत सारे जरासीम जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उसमें जो डेंजरस वायरसेस हैं या माइक्रोब्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एक नई सिचुएशन, जैसे अभी लास्ट मंथ की बात है कि गले की बीमारियां एकदम जो हैं और वो और डायरिया भी सर। हाँ बिल्कुल, और वो डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि ये अब मौसमियाती तब्दीली के साथ इसका ताल्लुक है, ना किसी एंटीबायोटिक का इसके ऊपर असर हो रहा है, वो अपना टाइम ड्यूरेशन जितने भी 7-8 दिन है वो अपने सीवियर लेवल पे जाके हर इंडिविजुअल को इफेक्ट करता जा रहा था। अच्छा सर, आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये तो बता दिया कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, मज़ीद इसको ज़रा इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम लोग कर लें, अपने घरों की महदूद हद तक करें अगर, तो घरों में हर किसी को प्रैक्टिस करने की किन चीज़ों की ज़रूरत है अगर वो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहा है? मेरा ये ख्याल है कि घर में जब आप हों, एक तो पानी का ज़िया रोकें, ठीक है, उसके अलावा एनर्जी का ज़िया रोकें, ठीक है, और आप जो भी काम करें ये ज़रूर सोचें कि उसका माहौल के ऊपर क्या असर बहुत खूब होगा। बहुत खूब। और तीसरी चीज़ सर, मैं ये चाहूँगा आप इस पे बात करें, जो हम दरख्त लगा रहे हैं वो दरख्त ऐसे लगा रहे हैं जिनको पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, तो ऐसे कुछ दरख्त अगर आपने अपनी रिसर्च के मुताबिक निकाले हों जिनको शहरों में लगाया जा सकता है या अपनी छत पर गमलों में लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमने बहुत सारी कैंपेन्स चलाई, आपने लास्ट ईयर भी देखा कि प्लांटेशन कैंपेन चल रही हैं और उसमें आप फोटोग्राफिक सेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैंने कौन सी स्पीशी लगानी है और हमारे इलाके के मुवाफ़क़त से कौन सी स्पीशी जो है वो बेहतर है, जो कि कम पानी में गुजारा कर सकती है, जिसको फ्रेश वाटर नहीं देना पड़ेगा और जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है या जो इसका हैबिटेट है उसमें वो सर्वाइव कर सकता है। तो इस लिहाज से हमारी जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं उनको लगाने की ज़रूरत है। इस पे एक पूरा सेशन हो सकता है, अगर मैं अभी गिनवाना शुरू कर दूं तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, वो फ्लोरा है जिसके ऊपर आपकी हनी भी फल फूल सकती है, जिसकी आपकी इंडिजिनस बटरफ्लाइज आ सकती हैं। उन इंडिजिनस प्लांट्स को आप अगर उसको प्लांट करें तो एक तो आपका उसके ऊपर फ्रेश वाटर ज़ाया होने से बच जाएगा, दूसरी ये कि वो ख़ुद सर्वाइव करेगी और आपके लिए माइक्रो क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट बनाएगी। ठीक है सर, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें कितना टाइम लगेगा इंडिविजुअली, अगर हम ये तमाम एफर्ट्स पुट इन करें तो कितने टाइम में हम ये मौसमियाती तब्दीली के असरात से निकल सकेंगे? इस टाइम का अंदाज़ा हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अब ये मौसमियाती तब्दीली आ चुकी है, हमें एडॉप्ट करना होगा उसके हिसाब से। जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है उसी हिसाब से इंसान को अपनी जो रूटीन के मैटर्स हैं उसको एडॉप्ट करना होगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा और इन अकॉर्डिंग टू दैट क्लाइमेट चेंज अपने आप को महफूज करने के इक़दाम करने होंगे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो मॉडल है ये बहुत कारआमद साबित होगा और बहुत खूबसूरत आपका मॉडल है कि हमारे पास एक बना बनाया हुआ इस्लामी निज़ाम मौजूद है। उसी के अंदर अगर हमारे वो ख़तीब साहब ये ऐलान करते हैं कि आज जुम्मा है और 2 दिन बाद हम लोग पूरे मोहल्ले की सफाई करेंगे और ये एक हैबिट बना लें, हर हफ्ते नहीं तो हर 2 हफ्ते बाद अगर ये करेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और हर मस्जिद अगर ये कर ले तो बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल होगा पूरे पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खुसूसी सेगमेंट्स जो हमारे साथ मौजूद होंगे उसके ऊपर जिक्र करेंगे और आज का हमारा मौजू होगा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्का मुकरमा में समाजी ताल्लुकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़ नबूवत भी जो 13 साल वहाँ पर उन्होंने गुजारे और क़ब्ल अज़ नबूवत भी बहुत खूबसूरत वो लम्हात वो घड़ियाँ उनका तज़किरा होगा। एक ब्रेक हमारे साथ रहे। माह रबीउल अव्वल की मुबारक साआतें, मोहब्बत, अमन और सलामती की बात। सीरत तैयबा के गोशों से मिलेगी रहनुमाई, नात ख्वां करेंगे सरकार की मदा सराय। उलमा की गुफ्तगू महफिल को बनाएगी नूरानी, नौजवान मुकर्रर करेंगे शोला बयानी। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ PTV होम। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने कत्ल कर दिया। किसने? एक शफीक बाप की तरफ से। मेरा बच्चा नहीं है ज़ेबो ये। तो फिर तुमने इसको बाप की तरह क्यों उठाया हुआ था? अब मुझे बोरी में डाला तो यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन जाऊंगा। क्या? घर में कोई बच्चा भी आया? अम्मा, अल्लाह ने चाहा ना तो वो भी आ जाएगा। इस बच्चे को घर में नहीं घुसने देना, वरना सीधी सीधी जेल। उसके हाथ में भी छोड़ा था, उसने कत्ल कर दिया। ये आप दोनों को क्या हो गया? 1 करोड़ लड्डू में हड्डी। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक यूनिट, एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये
बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। दुनियावी और दीनी तौर पर जहाँ पर इंटरनेट के बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है और काबिल तवज्जो है कि जो नौजवान और कम उम्र बच्चे बच्चियाँ हैं वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इंटरनेट की वजह से बेहयाई आम हो रही है या वक्त का ज़िया। बाज़ औक़ात इंसान को कुछ चीज़ों का बिल्कुल इदराक नहीं होता और वो समझता है कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा, और ये और भी ख़तरनाक बात होती है। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह पाकिस्तान में, और हमारा खुसूसी सेगमेंट सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज का हमारा मौजू रहेगा समाजी ताल्लुकात मक्का मुकरमा में, और ख़ासकर जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि क़ब्ल नबूवत और बादस नबूवत भी हम जिक्र करेंगे। और इसमें एक हदीस जो है वो मैं शामिल करता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की बहुत खूबसूरत हदीस है, 3925वीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न अदी बिन हमरा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन को छोड़ते वक्त कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन ज़मीन जो है वो मक्का की है, और अगर मुझे यहाँ से ना निकाला जाता तो मैं कभी इसे छोड़ के ना जाता। तो मक्का मुकरमा हमारे लिए भी आज बहुत अहमियत का हामिल है, उसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब क़िबला अयाज साहब मौजूद हैं, और उनके साथ जनाब वासिल शाहिद साहब। आपको जिस तरीके से हमने बताया था हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा कैलीग्राफी का, तो वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आइए आपको लिए चलते हैं क़िबला अयाज साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है? मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया वासिल भाई आपका भी, और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप आगाज़ करें और फिर हम आते हैं। क़िबला साहब, मैं ये चाहूँगा कि एक हदीस मैंने कोट की है, लेकिन आप नज़र डालें वो खूबसूरत वक्त, वो खूबसूरत घड़ियाँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक अपनी महबूब तरीन सरज़मीन मक्का मुकरमा के हवाले से। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بہت خوبصورت عنوان آج آپ نے رکھا ہے، اور خاص کر ماہ ربیع الاول مقدس مہینہ ہے، اس کے حوالے سے تو جو سماجی تعلق تھا جی اور پھر مکہ کے حوالے سے جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانیت کو جو اقدار اور جن روایات سے آشنا کرایا وہ تو مکہ مدینہ ہر جگہ ایک ہی رہے. بالکل. کچھ اساسی باتیں تھیں جی کہ جو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ہم نے مسلمانوں نے نہیں بلکہ پوری انسانیت نے سیکھی ہیں. تو وہ سماجی تعلق جو ہے وہ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو آپ کی جائے پیدائش ہے اس کے ساتھ یقیناً ایک محبت ہوتی ہے. بے شک. وہاں آپ کے والدین ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے بچپن کے آس پاس جو یقیناً وہ بڑی محبت، ایک انسانی رشتہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم ترین انسان تھے، محبت کے پیکر تھے. تو یقیناً اپنے جائے پیدائش مکہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی. اور پھر مکہ المکرمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک عظیم ترین جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، جہاں پہ ہمارا قبلہ ہے، خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ شریف. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سماجی تعلق تھا وہ سماجی تعلق بہت بنیادی حوالے سے انسانی تکریم کی اساس پر تھا، انسانی عزت کی اساس پر تھا. کسی کا دل نہیں دکانا، کسی کو زحمت، کسی کو تکلیف نہیں دینی. ہمیشہ جو بے آواز ہیں، جو بے صدا ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کے لیے صدا اٹھانا. اور پھر آپ کا تعلق بنی ہاشم کے ساتھ تھا جو کہ مضبوط ترین افضل ترین اور قریش کا، تو آپ کی بڑی مضبوط آواز تھی. پھر آپ کے والد مکرم، آپ کے چچا محترم، آپ کے دادا محترم، ظاہر ہے کہ وہ ایک لحاظ سے مدینہ کے بہت ہی مکہ کے بہت ہی سرکردہ افراد میں سے تھے. تو یہی ہوا کہ پہلے بھی یعنی نبوت سے پہلے آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک معاہدے میں ایک شریک کے طور پر تھے، حلف الفضول. وہ حلف تھا اس کے لیے کہ جو بے آواز ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا معاہدہ تھا. کچھ نیک سیرت افراد جو خیر کے داعی افراد تھے، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے شامل تھے. تو ان حوالوں سے اندازہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک سماجی ربط رکھنا چاہتے ہیں. بالکل. شہباز ایاز صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سماجی زندگی ہے وہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے کس طریقے سے مشعل راہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتی جی کہ کبھی آپ نے غیر ضروری اور غیر سنجیدہ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا. اس وقت کا جو معاشرت تھی، اس معاشرت میں شراب نوشی، اس معاشرت میں جوئے بازی، اس معاشرے میں رقص وغیرہ کے محافل، اس قسم کی سرگرمیاں عام تھیں. یہ اسلامی تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا جو عرب معاشرہ ہے، لیکن کبھی اس قسم کی سرگرمی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک نعوذ باللہ غیر دلچسپ شخصیت تھے یا وہ زندگی کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں شامل نہیں ہوتے تھے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ حوصلہ افزائی دیا کرتے تھے، آپ کا ایک مزاح کی کیفیت بھی تھی، لیکن وہ بہت سنجیدہ، اور ہمیشہ آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ طاری ہوتی تھی، ایک تبسم کی کیفیت ہوتی تھی. کوئی بھی آتا تو وہ یہ محسوس کرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے بڑی شخصیت میری ہے، یا سب سے زیادہ قریبی جو ہیں کوئی تو وہ میں ہوں. اس طرح کی آپ کی وہ میرے خیال میں حوالہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ نوجوانوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے کہ کس طریقے سے آپ کی اٹھک بیٹھک تھی، کس طریقے سے آپ کانے کے حوالے سے، یعنی کبھی آپ نے
بہت سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا. تو یہ صحت کے لیے. پھر جس طریقے سے آپ ملتے تھے, جس طریقے سے آپ گفتگو کرتے تھے, آپ کی ہر ایک ادا, آپ کا ہر ایک انداز صرف نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک ماڈل ہے, ایک نمونہ ہے. بے شک. قبلہ ایاز صاحب, تجارت اور پھر ایمانت و صداقت کا پیکر بننا, میں چاہوں گا اس پر آپ روشنی ڈالیں. اور بے شک بہترین نمونہ اسوہ حسنہ ہے, لیکن اس میں یہ پہلو کہ قبل از نبوت تجارت جب فرما رہے ہیں تو مکہ کی تجارت کی جو سرزمین ہے وہاں سے نکلنا جانا شام اور پھر واپس آنا اور پھر وہ سارا معاملات آگے لے کر بڑھنا, اور پھر دشمنان جو اسلام تھے یا مکہ مکرمہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے اعتبار سے ان کے ساتھ نہیں تھے, وہ بھی اپنی امانتیں انہیں کے پاس رکھواتے تھے. تو تجارت جو خوبصورت کی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تو ہر پہلو تابندہ ہے جی, لیکن صادق اور امین جی یہ وہ پہلو ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے نمایاں ترین پہلو. بے شک. اور آپ کو صادق اور امین ہی کے طور پر پہچانا گیا, مکہ میں. اور آپ کے دشمن جو تھے, جو آپ کے مخالف تھے, وہ بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے. جی. اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ نے دعوت دی تو پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے, یہ غیر مسلم بھی تھے, اس میں آپ کے ماننے والے بھی تھے, کچھ محدود تعداد تھی, غیر مسلم بھی تھے قریش کے. ان سے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے آپ کے اوپر دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ تو سب نے کہا محمد آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے اگر ایسا فرمایا تو ہم مانیں گے. تو پھر آپ نے اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. تو پھر تقسیم ہو گئے لوگ, کچھ مان گئے, کچھ خاموش رہ گئے, کچھ نے مزاحمت کی. لیکن یہ وہ پہلو ہے کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کو صادق مانتے. پھر آپ کی دیانت کا تو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہجرت سے قبل آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ ذمہ داری دی کہ جو ان کے پاس امانتیں ہیں وہ جو ان کے اصل مالک ہیں ان تک پہنچا دیں. تو دوسرے لوگ بھی جو آپ پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ کے ہاں رکھتے تھے. آپ نے تجارت کے حوالے سے سوال کیا, تو یہ باتیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی, وہ بہت بڑی تاجرہ تھی, سینکڑوں اس کے ملازمین تھے, ان کے باقاعدہ حساب کتاب رکھنے والا پورا ایک عملہ تھا. تو پھر ایک قافلے کی سرداری ذمہ داری آپ کو دے دی گئی, اور ان کے ساتھ ان کا ایک نائب جو تھا میسرہ, وہ بھی ساتھ تھا. تو میسرہ نے جو رپورٹ دی تو وہ دیانت کی رپورٹ تھی, وہ صداقت کی رپورٹ تھی, وہ امانت کی رپورٹ تھی. اور اس وجہ سے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی عظیم شخصیت کو میں اپنا رفیق حیات بنا لوں, اور پھر آپ کی طرف سے پیشکش آئی, اور وہ پھر یہ جو شادی ہوئی وہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماڈل خاتون کے طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے سامنے آئی. اور پھر پورا سلسلہ جس طریقے سے اب یہی سے ایک سوال جنم لیتا ہے, پھر واصل بھائی نے بھی میرا خیال ہے کام مکمل کر لیا, ان کی طرف بھی بڑھیں گے. قبلہ ایاز صاحب یہ فرمائیے گا, ازدواجی زندگی اور پھر گھریلو ماحول, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ تم میں سے بہتر مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. تو پھر اخلاقی اعتبار سے بچوں کے ساتھ ان کا رویہ, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رویہ, اور پھر وہ میسج دینا کہ گھر میں جو ہے اگر آپ اپنی بیگم کے ساتھ خوبصورت طریقے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کوئی بہتر شخص ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی ازواج کے ساتھ, بالخصوص جو آپ کی سب سے پہلی رفیق حیات تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, وہ تو مثالی تعلقات ہیں, مثالی ایک رشتہ ہے. اور پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی غار حرا میں, تو سب سے پہلی رازدان آپ کی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور پھر جو الفاظ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ادا کیے, یعنی ایک کیفیت تعریف ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خفت میں نہیں ڈالیں گے, کبھی آپ کو زحمت میں نہیں ڈالیں گے, کیونکہ آپ بے نواؤں کے نوا ہیں, آپ اقربا کے جو
ضرورت مند ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ جو بے آواز ہیں ان کی آپ آواز ہیں، اس طریقے سے آپ نے تسلی کے الفاظ ادا کیے. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا تعلق تھا، کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی. اور پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ کڑی رہی ایک مضبوط چٹان کی طرح. اور بہت بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب آپ کے وقت کے لیے، بہت مشکور ہیں ہم آپ تشریف لائے. اور رحمت للعالمین محب و محبوب رب العالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصل بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھا. واصل بھائی پلیز ذرا بتائیے گا کہ کن کن اشیاء کا استعمال ہوا ہے اس میں. جی بہت شکریہ. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا سب سے عظیم نام، یہ سونے کے ورق سے کام ہے اور اس میں بنیادی طور پہ یہ ہمارے پاس ایک گم ہوتی ہے انک کی طرح. اس کو سب سے پہلے برش کے ساتھ ہم یہ لگاتے ہیں اور اسی سے کیلیگرافی ہوتی ہے. تھوڑا سا وقفہ دے کے بعد میں گولڈ کے لیف اس کے اوپر پیسٹ کرنے پڑتے ہیں اور بڑے احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ لیف کافی ٹوٹ گئے، جلدی کی وجہ سے کام کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ نہ ٹوٹے، ضائع نہ ہو. تو اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہاتھ میں یہ انر لازمی پہنتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں پسینہ یا کچھ اور یہ گولڈ لیف کے اوپر کچھ بھی نشان نہ پڑے. اگر یہ نشان پڑ گیا تو یہ بعد میں بڑھ جاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، یہ خراب بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی صاف رکھیں اور اس طرح کیئر کر کے پھر آپ اپلائی کریں. اس کے بعد تھوڑا سا فکسٹیو کرتے ہیں، برنش کرتے ہیں تو یہ فریم کے لیے کام تیار ہو جاتا ہے. اور یہ خط سلس ہے اور اس خط کے بارے میں اگر وقت ہے تو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ابن مکرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط ایجاد کیا اور آپ نے 6 خطوط اور بھی ایجاد کیے تھے. اور یہ وہ خط ہے خط سلس جس کا کام غلاف کعبہ پر بھی ہوا ہے، حرمین شریف میں بھی کام ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کام ہے، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری مبارک پہ جو لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی خط میں لکھا ہوا ہے. تو بہت بڑا کام ہے. میں ابن مکرہ شاذلی رحمۃ اللہ سے بہت انسپائر بھی ہوں اور ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتا ہوں. یہ آج کا کام ان کے نام ہم کرتے ہیں. بہت شکریہ واصل بھائی، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب. اور خواتین و حضرات، یہ خوبصورت گھڑیاں اور ان تمام تر معاملات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جانیں کہ جن کے ہم امتی ہیں، جن کے لیے بہت سارے انبیاء نے دعائیں کی کہ وہ ان کے امتی بنیں، اور وہ ہمیشہ نماز میں، دعا میں، ہر وقت جو ہے اسی کام میں مصروف رہتے تھے کہ اپنی امت کے لیے دعا مانگنا. تو امت کے جو آج حالات ہیں، اگر ہم اسلام کی صحیح طریقے سے پیروی کر لیں، ہم قرآن کی صحیح طریقے سے پیروی کر لیں، جس طریقے سے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس میں قرآن اور حدیث تو اور اہل بیت، تو یقینی طور پر یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. اور انہی کے اوپر چلنے کے لیے یہ سیگمنٹ ہم نے شروع کیا، جو پی ٹی وی کی یہ کوشش ہے کہ ہم یہ سلسلہ ڈیلی کسی نہ کسی موضوع کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور کل بھی ایک خوبصورت موضوع اور خوبصورت سی شخصیت ہوگی. ابھی بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سید علی شان بخاری. جی دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمائے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے جاں تیری سر بسر جمال، دل تیرا آئینہ مثال، جاں تیری سر بسر جمال، دل تیرا آئینہ مثال، تجھ کو تیرے عدو نے بھی
دیکھا تو ہو گیا تیرا تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیری سما تیرے بندے تیرے